اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وطہارتہم وخلافتہم وشجاعتہم وعطشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم حیدر عباس ابن نظر حسین صاحب کی روح کو شاد فرما دیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں بڑی خوبصورت آیت آواز دے رہا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن میں کوئی ایسی خشک و تر چیز جو دنیا میں موجود نہ ہو ہے ہی نہیں، یعنی کوئی ایسی کائنات میں شے نہیں ہے جو قرآن میں ہم نے رکھ نہ دی ہو۔ یعنی کائنات کو پروردگار عالم نے قرآن میں سمیٹ دیا۔ کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسا نہیں کہ قرآن میں تم تلاش کرو اور قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک 6666 آیتوں میں رکھ دیا۔ آپ پروردگار عالم کا معجزہ دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم کا ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے کیا سبھی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اوپر ایک کتاب لکھنا چاہیں، اگر کسی کے اوپر پی ایچ ڈی کرتا ہے کوئی شخص، تو نہ جانے کتنی تھیسز ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریے
کہ پروردگار عالم نے کائنات میں اول سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر ازل تک، اول سے لے کے آخر تک فقط 6666 آیتوں میں پوری کائنات کو سمیٹ کر بتایا کہ لاؤ قرآن جیسی کوئی کتاب. بھائی ایک انسان کی جو 60-70 کی ایج ہوتی ہے اس کی، اور وہ بھی 20 سال کے بعد اس نے کوشش کرنا شروع کیا، 30 سال کے بعد اس نے کمپلیٹ کر لیا، 10 سال کی وہ جو اس کی محنتیں ہیں، اسے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو کتاب در کتاب در کتاب ہوتی رہتی ہے. لیکن کمال ہے اللہ کے معجزے کا کہ اللہ نے ابتدا سے لے کر نہ جانے کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے تبصرے، کیسی کیسی زندگیاں، اس کے باوجود اللہ نے کم ایک قرآن کی چند آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دیا. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی معجزاتی آیتوں میں ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھائی دیکھیے، ذائقہ وہی پاتا ہے جو کوشش کرتا ہے. اگر ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے نا، میں بہت ہلکی مثال دے رہا ہوں، اگر ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے نا، تو اگر آپ کو ذائقہ چاہیے تو وہ جو باہر سے خواتین آتی ہیں گھر میں پکانے کے لیے، ان کے ہاتھ میں ذائقہ وائقہ اتنا ہوتا نہیں، کیونکہ ان کا کام ہے، وہ آئیں پکا کے اپنا چلی گئی. ذائقہ چاہیے تو باقاعدہ گھر کی خواتین اسے بہتر انداز سے پکائیں، پھر اس میں ذائقہ ہوتا ہے. کبھی مائیں اپنی محبت کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے جب غذا تیار کرتی ہیں تو فقط اس میں محنت نہیں ہوتی، اس میں محبت شامل ہوتی ہے. اس میں ان بچوں کی تمام تر محبتوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر غذائی قوتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تب جا کر اس میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذائقہ چاہیے تو اس کے لیے کوشش درکار ہے. اگر ذائقہ چاہیے تو کوشش درکار ہے. میں اپنی بات مکمل کر چکا کہ اگر آپ کو کسی بھی مرحلے میں ذائقہ چاہیے تو پہلے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. اب ذرا کوشش کر کے ذائقہ موت لینا ہے تو علی کی محبت میں ایسے پروان چڑھو کہ محبت اتنی اعلیٰ ہو جائے کہ پھر سلمان جیسا کہنے لگے کہ کیا مزہ ہے محبت کا، قمر جیسا کہنے لگے کیا مزہ ہے محبت اور موت کا. لہذا جب علی کی محبت اپنے معراج پر پہنچتی ہے تو پھر موت کا جو مزہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یہی کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جو موت کا ذائقہ بتا رہا ہے. موت کا ذائقہ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں جملہ آپ کے حوالے کروں اور بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. موت کا ذائقہ آج تک کسی نے بتایا کائنات میں نہیں. اگر ذائقہ بتا سکتا ہے تو وہی کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. بھائی موت کا ذائقہ تو وہی بتائے گا نا کہ جو مر بھی گیا ہو پھر بھی زندہ ہو. اور ایسا فقط اور فقط اہل بیت کے گھرانے میں پائے. موت یقیناً دہشت ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سنسانہ ہے، جمود ہے، سکوت ہے، المیہ ہے، حادثہ ہے. لیکن اگر موت محبت اہل بیت کے ساتھ ہو تو پھر موت نہ دہشت ہے، نہ وحشت، نہ ویرانہ ہے، نہ سنسانہ. اور یہی موت کربلا کے میدان میں 13 برس کا قاسم کہتا ہوا نظر آتا ہے، الموت احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اہل بیت کے گھرانے کے لوگ بتاتے ہیں.
کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، لیکن ذائقے کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے واقعاً ماشاءاللہ سرزمین لکھنؤ اور اہل بیت کے چاہنے والے مولا کے محب، میں نے آپ کے سامنے جناب شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کیونکہ تاریخ بھی وہی ہے، میں سوچ کے بھی یہی آیا تھا، لیکن بہرحال ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، دو چار جملے موت کے حوالے سے۔ یقیناً ہمیں موت کیسے پاتی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بہت اچھا کسی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانا، کہ ہم، اور یہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، میرے جوانوں یہ جملہ یاد رکھنا، ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں تو اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ ہم کس چہرے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم کس چہرے کے ساتھ مرتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ نہیں، میں جملہ بدل دوں، ہم پیدا ہوتے ہیں تو کس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ہم کس کردار کے ساتھ مرتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم کس کردار کے ساتھ اس کائنات سے جا رہے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے، لہذا ہمارا کردار اتنا بلند ہو کہ ہم جب دنیا سے جانے لگے تو ہمارے دل میں ڈر نہ ہو، ہمارے دل میں خوف نہ ہو، ہمارے دل میں ہراس نہ ہو، ہم خوفزدہ نہ جائیں، بلکہ واقعاً ایسے جائیں کہ جیسے ہم خود موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ ہم خود موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی تمام شان و شوکت، آخری جملہ میرے جوانوں یاد رکھنا، کردار سازی کربلا سکھاتی ہے، کردار سازی اہل بیت سکھاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، بڑے موبائل، بڑی گاڑیاں، بڑے محل، بڑی لگژری لائف، یہ سب ختم ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ کردار باقی رہے گا۔ آخری جملہ ہے میرے جوانوں، اب پھر میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اگر باقی رہے گا تو فقط کردار باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ سب ختم ہو جانے والا ہے تو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اسے بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اسے دنیا تک ہی محدود رکھنا ہے۔ بھئی یہ سب حاصل کرنا ہے لیکن اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا ہے، اپنا منبع اور سرچشمہ نہیں بنا لینا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے یہ ساری چیزیں درکار، لہذا جتنا حاصل کرو دنیا کے لیے، اور جو آخرت کے لیے حاصل کرنا ہے وہ اہل بیت کے در سے ملے گا، کہ کیسے تمہیں اپنی آخرت کو کمال پر پہنچانا ہے۔ لہذا جملہ میں تمام کر رہا ہوں، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو تم ہمیشہ یاد رکھنا، تم ہمیشہ اپنے پاس یہ یاد رکھنا کہ تمام دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، اگر باقی رہے گا تو فقط کردار باقی رہے گا، اگر باقی رہے گا تو فقط کردار باقی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب کوفہ لوگ جاتے ہیں تو ابن زیاد کا محل تلاش نہیں کرتے، علی کا کچا مکان ڈھونڈتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج بھی لوگ جاننے والے وہ ابن زیاد کا کھنڈر تلاش نہیں کرتے، بلکہ علی کا کچا مکان تلاش کرتے ہیں، کہ وہ علی کے جنہیں دنیا کو سکھا دیا،
حکومت طرز کیا ہے، اور ایک بوریا نشین پوری کائنات کو درس دے رہا ہے۔ وہیں سے کردار ابھرتا ہے، وہیں سے اخلاق ابھرتا ہے، وہیں سے نیچر ابھرتا ہے، وہیں سے دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے ایک ایک درس آ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کائنات میں کیسے رہنا ہے، تمہیں کائنات سے کیسے جانا ہے، اور تمہیں علی کی محبت میں کیسے پروان چڑھنا ہے۔ میں ایک بہت ہی قیمتی، جس کو مسالمہ کہہ لیجئے، جس کو مکالمہ کہہ لیجئے، جس کو بحث و مباحثہ کہہ لیجئے، جس کو مقابلہ کہہ لیجئے، ایک ایسا مقابلہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عزائے فاطمیہ مسلسل مجالس کا دور ہے، اور ہر جگہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مجلسیں جاری و ساری ہیں۔ میں ایک ایسا پہلو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج بھی وہ دور اور تھا کہ جب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ دور اچھا تھا، آج بڑا خلفشار ہے، لوگ اہل بیت کے مبغض ہو رہے ہیں، لوگ جناب سیدہ کے مبغض ہو رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ دور بھی تھا کہ جب امام پردہ غیب میں پہنچے اور اہل بیت کے نام پر لوگوں نے دھیرے دھیرے کتابوں سے اہل بیت کے نام کو ہٹانا شروع کیا، دھیرے دھیرے اہل بیت کے فضائل کو ہٹانا شروع کیا، دھیرے دھیرے اہل بیت کے فضائل کو لوگوں کے فضائل میں بدلنا شروع کیا۔ میں اب اپنی بات پر پہنچ گیا ہوں، پوری توجہ رہے۔ ایک قیمتی لمحہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ آپ کے حوالے ہوں۔ عزیزوں، امام کا پردہ غیب میں جانا تھا، ایک دربار سجا ہوا تھا، اور اس دربار میں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، رعایا دربار میں ہے۔ اچانک رعایا میں کھلبلی مچی، شور اٹھا۔ شور کیسا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ لوگوں میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ وہ کون سی بحث ہے؟ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی بحث ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رعایا میں ایک بحث چھڑی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ۔ بڑا قیمتی لمحہ، جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ۔ ایک مومن، مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے۔ پروردگار اس پورے واقعے، پورے معاملے کی جو جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس معاملے کا ثواب اس مرحوم کے قبر میں نور کا سبب بنا دے۔ سنیں عزیزوں، کیا مکالمہ ہے، کیا جملہ تھا؟ جناب مریم افضل یا جناب فاطمہ افضل؟ جناب فاطمہ افضل یا جناب مریم افضل؟ جو بادشاہ تھا وہ علماء پسند تھا، علماء پسند تھا۔ دیکھیے، میں کہہ چکا کہ علماء پسند تھا، لہذا ہمارا تو نہیں تھا۔ اگر ہمارا ہوتا تو علم پسند ہوتا، وہ علماء پسند تھا، لہذا وہ بلوایا۔ جب دیکھا کہ کنفرم نہیں ہو پا رہا، بلایا علماء کی جماعت کو، اور علماء آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، تم سب پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ؟ آپ محظوظ ہوں گے یقیناً، جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ؟ سارے علماء نے بیک وقت ایک جملہ کہا، ہمیں تو ٹائم چاہیے۔ کیا کہا؟ ہمیں ٹائم چاہیے۔ ایسے علماء پہ بھی لعنت ہو جو جناب سیدہ کے لیے ٹائم مانگے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جناب سیدہ، پھر تمہارے علم کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اب تک جناب سیدہ کو نہ پہچانا، یہ اور بات ہے، کائنات میں کوئی پہچان نہیں سکتا، کیونکہ جناب فاطمہ
لیلۃ القدر ہیں. لیکن جناب سیدہ کو جیسے ہی نام سنا تو کہا ہم کل آپ کو اس کا جواب دیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن پوری رعایا، علماء، تخت، بادشاہ جمع ہو گئے سب. بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ؟ توجہ رہے، اب یہاں سے آپ کے حوالے گفتگو ہے. جناب مریم افضل ہیں یا جناب فاطمہ؟ سب نے مل کر کہا بادشاہ، امیر، جناب مریم افضل. اس کے پیشانی پہ بلائے کا کوئی دلیل ہے؟ بغیر دلیل کے تو دعویٰ قبول نہیں ہوتا. کوئی دلیل ہے؟ کہاں؟ بادشاہ سلامت، ہم دلیل پیش کریں گے. کہ کتنی دلیلیں لائے ہو؟ کہ 2 دلیل لائے ہیں، اور ایسی مستحکم دلیل لائے ہیں، اتنی مضبوط دلیل لائے ہیں کہ ہمارے دعوے سچے ہو جائیں گے. جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ دلیل پیش کرو، جناب مریم افضل ہے. دلیل سنیں گے. علماء نے مل کر، یہ ہے علماء، اور اب میں ایک علی کے چاہنے والے کا تذکرہ کروں گا. اسے عالموں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، اور اسی لیے تو ہمارے فرش عزا پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے علماء سے ہمارا عزادار بہتر. ہائے 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 ہائے. بھائی علماء نے کہا ہم دلیل لائیں. کہا دلیل پیش کرو. بادشاہ کے سامنے دلیل پیش کیا. پہلی دلیل. کہا کیا ہے دلیل؟ کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کے لیے قرآن میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا، اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا. یہ ہماری پہلی دلیل ہے. بادشاہ نے کہا دوسری دلیل کیا ہے؟ علماء نے کہا امیر، ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں پورا سورہ جناب مریم کے لیے اتارا، جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے. اللہ نے مریم کو وطہرک کہا، جناب فاطمہ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں. نعوذ باللہ. پروردگار عالم نے جناب مریم کے لیے ایک پورا سورہ اتارا، سورہ مریم. جناب فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں. اب اتنا سننا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، عام مجمع تھا، سب متفق ہو گئے اور کہا ہاں یہ دلیل بہتر ہے، جناب مریم افضل ہے. نعوذ باللہ. اب اتنے میں ایک علی کا چاہنے والا بلند ہوا. ایک علی کا چاہنے والا بلند ہوا. یہ تو اپنا مجمع ہے، کہیں کہیں ماشاءاللہ نعرہ لگانے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں غیروں کا مجمع ہو، بات اتنی پیچیدہ ہو رہی ہو، اور جہاں پر تلوار میان سے نکل چکی ہو اور بادشاہ کے ہاتھوں میں ہو، اور اس کے بعد کسی کا کھڑا ہونے کے بعد اور ایسے ایسے جملوں پر جواب دینا، علی کا چاہنے والا جب محبت اہل بیت ایک مرتبہ جوش ماری اور دربار میں اکیلا کھڑا ہوا، دربار جاہ جلال، ہیبت، حقیر، فقیر، چور، وزیر سب بیٹھے ہوئے ہیں. علی کا چاہنے والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب باتیں کرنا شروع کیا. امیر، یہ جو دلیلیں دے رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. پورا دربار جس دلیل کو قبول کر چکا ہے، اب یہ اکیلا علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ یہ دلیل قابل قبول نہیں. تلوار نکلی اور نکالنے کے بعد قریب رکھا اور کہا تم دلیل دو کہ تمہارے لیے جناب مریم اور جناب فاطمہ کے درمیان فرق کیا ہے. پہلے یہ بتاؤ. جملہ سنیں گے علی کے چاہنے والے کا. تمہارے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا علی کے چاہنے والے نے. کہا امیر سن، جناب مریم، جناب فاطمہ میرے نزدیک وہی نسبت ہے
جو زمین کو آسمان سے ہے. میرے نزدیک وہی نسبت ہے ان دونوں ذات میں جو زمین کو آسمان سے ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا تم دلیل دو, دلیل پیش کرو. دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ. کیا کہا؟ اور یقیناً آج بھی جو اتفاق نہیں رکھتے وہ یہ جملہ سنیں. کہتا امیر تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء اتنے بدعقیدہ ہو گئے. بڑا خوبصورت جملہ کہا, تاریخ کا جملہ. اے امیر تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء اتنے بدعقیدہ ہو گئے کہ مریم کو فاطمہ سے افضل بتاتے ہیں. اللہ اکبر. اب اسے بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا اگر تم نے دلیل پیش نہ کی, کیونکہ علماء نے دلیل پیش کی ہے, اگر تم نے دلیل پیش نہ کی تو تمہاری گردن سرے بزم اڑا دی جائے گی. اس نے کہا میں دلیل پیش کروں گا. کہا دلیل پیش کرو. اس نے کہا تمہارے علماء نے, یاد رکھیے یہ فرش عزا واقعاً اتنی قیمتی ہے کہ جہاں سے پوری دنیا کو جواب دینے کے لیے ایک عزادار کھڑا ہو سکتا ہے. پوری دنیا کو جواب دینے کے لیے ایک عزادار اس فرش عزا کا کافی ہوتا ہے. دلیل دو. علی کا چاہنے والا آگے بڑھا کہ دلیل چاہیے. سنو, تمہارے علماء نے کہا کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے کہا وَطَّهَّرَكَ, اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ پروردگار نے مریم کو پاک و پاکیزہ بنایا, لیکن میری سیدہ کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ کہا وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. مریم کے لیے اللہ نے 1 مرتبہ کہا, فاطمہ کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ کہا. دلیل تو مضبوط تھی نا, قرآن کی بات تھی. اللہ نے جناب سیدہ کے لیے 2 مرتبہ کہا. کہا اچھا دوسری دلیل دو. اب علماء لرز رہے ہیں, ہم عالم اور یہ بزم سے اٹھا ہوا ایک عام شخص قرآن سے دلیلیں دے رہا علی کا چاہنے والا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا جتنا بھی ہو کبھی جاہل نہیں ہوتا, کیونکہ ابو جہل کا ماننے والا نہیں ہوتا. امیر کا ماننے والا ہے, اس امیر کا کہ جس کے اوپر علم نچھاور ہو رہا ہے, جس کے اوپر علم بھی جان دینے کے لیے تھے, جہاں سے علم نکل رہا. بادشاہ نے پہلی جب دلیل سنی تو ذرا سا ٹھہرا, اور اس کے بعد کہتا ہے دوسری دلیل دو. دوسری دلیل کیا ہے؟ میرے کمسن بھائیوں یہ باتیں یاد رکھو, آج کل بڑے سوالات آتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت سارے سوالات واٹس ایپ پہ کرتے رہتے ہیں. مولانا انہوں نے یہ کہہ دیا, یہ ہمارے برابر میں اہل سنت رہتے ہیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے. تو یہ جواب یاد رکھنا, قرآن سے ثابت کر دینا کہ دیکھو جب جناب مریم جناب سیدہ سے افضل نہیں ہو سکتی تو یہ امتی کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ امتی کب اپنے آپ کو لا کر جناب سیدہ کے برابر میں کھڑا کر سکتا ہے؟ لہذا عزیزو, جیسے ہی بادشاہ نے کہا اپنی دوسری دلیل پیش کرو, اس علی کے چاہنے والے نے دربار کے چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا یہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے ایک پورا سورہ اتارا, میری سیدہ کا کمال دیکھو, اللہ نے سورہ دہر اتارا اور سورہ کوثر اتارا. 2 سورہ اتارا ہے جناب سیدہ کے لیے اللہ نے. یہ تو 1 سورہ اترا تھا, جناب سیدہ کے لیے 2 سورہ, سورہ دہر اور سورہ کوثر. لہذا مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. اچانک
بڑا لطف اندوز جملہ آپ کے حوالے. اچانک جب اس نے تلوار کو اٹھا کے نیام میں رکھا تو علی کا چاہنے والا، ظاہر سی بات ہے جب جواب مضبوط ہونا تو جرأت اور بڑھتی ہے، جرأت اور بڑھتی ہے. کا بادشاہ اطمینان ہوا، تسلی ہوئی، یا کچھ اور بتاؤں؟ تسلی ہوئی یا کوئی اور دلیل دوں؟ کہ نہیں، ٹھہرو، میں دلیل دے کے رہوں گا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے. ایک مرتبہ اس علی کے چاہنے والے نے کہا کہ جب جناب مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں گئیں جہاں پر ماں کا جانا بھی منع تھا، اس مقام پر فرشتے نے جا کر پیغام الہی دیا. اس مقام پر جا کر فرشتے نے پیغام پہنچایا، یہ تمہاری مریم جس کو تم آپ برتر کہہ رہے ہو، لیکن ہماری سیدہ کا کمال یہ ہے کہ باپ، بیٹے، شوہر چادر کے نیچے، اور فرشتے کو ڈر ہے کہ اگر بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے چادر کے اندر جا نہیں سکتا. اور جب اتنا کہہ چکا نا تو ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا واقع نڈر، بے باک، بے خوف کہنے لگا کہ جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم، جناب سیدہ کے 11 بیٹے معصوم. نہیں، اور ایک اور بڑا خوبصورت جملہ کہ جناب مریم کا ایک بیٹا، وہ بھی شہادت پہ فائز نہیں. آپ اگر شہادت کے مرتبے کو سمجھتے تو اس جملے کو واقعاً درک کر لیتے. جناب مریم کا ایک بیٹا، وہ بھی شہادت پہ فائز نہیں، اور جناب سیدہ کے تمام بیٹے شہادت جیسی نعمت پر فائز ہیں. اور اس کے بعد بات تمام کر دوں میں ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے، کیا خوبصورت جملہ. بس اب یہی جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو ماں حصل جملہ ہو جائے گا. کہ بادشاہ تسلی ہوئی، یقین ہوا، یا ابھی اور کچھ کہوں؟ تو اس نے کہا یقین ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا. اس نے کہا کہ ویسے بھی اب اس بات کو یہیں پر رہنے دو، ایک دور آئے گا خود بخود بات مکمل ہو جائے گی. کہ وہ کیسے؟ کہ کیونکہ ایک فاطمہ کا بیٹا ابھی زندہ ہے، اور مریم کا بیٹا بھی زندہ ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی زندہ ہے. ایک دن آئے گا مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے آئے گا، فاطمہ کا بیٹا پردہ غیب سے آئے گا، اور دونوں ایک مقام پر ہوں گے. مصلی بچھایا جائے گا، نماز ادا کی جائے گی، مریم کا بیٹا پیچھے، فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا. اللہ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، پھر کائنات کو پتہ چلے گا. لہذا علی کے چاہنے والے کسی بھی بزم میں آ جائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ واقعاً علی کے چاہنے والے ہیں، کہ جس کے لیے علم خود آواز دے رہا ہے کہ میں اگر مجسم ہو جاؤں تو علی بن جاؤں. علم اگر مجسم ہو جائے تو علی بن جائے. سارے علوم مولائے کائنات کے سینے میں. اور یہی علی کہ جب لوگ سوال نہیں کرتے ہیں،
سوال نہیں پوچھتے ہیں تو علی اپنے سینے کی طرف جھانک کے کہتے ہیں کہ اے علم، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا میرے سینے میں علم ایسا امڑ رہا ہے کہ میرے سینے سے باہر آ جائے. اور پھر مولا کائنات کنویں میں جا کر اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ علی کے پاس جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اور اسی لیے کسی انگلش رائٹر نے کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے نام، کسی بڑے نامور شخص نے کہا تھا، بہت سارے پڑھے لکھے افراد انہیں یقین ہے یاد ہوگا، پڑھے لکھے افراد نے کہا تھا جو علی کا ماننے والا نہیں، کہ اگر علی کو دنیا والوں نے یہ میدان جنگ سے الجھا کر نہ رکھا ہوتا، اگر علی کو فقط منبر دیا ہوتا تو جو 1400 سال بعد دنیا ہے وہ 1400 سال پہلے ہوتی. اگر علی سے علم لیا ہوتا دنیا والوں نے، لیکن علی سے کسی نے علم نہیں لیا، علی سے کسی نے علم نہیں حاصل کیا. اور یہی وہ علی تھے کہ جس کے لیے ہمیشہ جناب سیدہ کہا کرتی تھیں کہ اے میرے سید و سردار، اے میرے والی و وارث، آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہا تھا، فاطمہ فاطمہ، یہ علی کا وقت آ گیا ہے کہ لوگ تو سلام کریں نہ کریں، علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب نہیں دیتے. یہ مظلومیت جناب امیر ہے عزاداروں. جناب فاطمہ جب اس بات کو سنتی ہیں تو ایک مرتبہ علی کا دامن پکڑ لیتی ہیں، اے میرے علی، اے میرے سید و سردار. عزیزوں، جناب فاطمہ علی کو سمجھاتی ہیں. لیکن ہاں عزاداروں، ایک وقت آتا ہے، یہی جناب سیدہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ دروازے سیدہ پر کچھ لوگ آئے نا، تو مولا کائنات کو جناب سیدہ نے روکا، لیکن جناب سیدہ سے کہا، مولا کائنات نے، اے فاطمہ مجھے جانے دو. اور دروازے پہ آ گئے علی. اور جب دروازے پہ علی آئے نا، دروازے کو کھولا، دروازے کو علی نے کھولا اور آنے والے سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا یا علی تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے، یا علی تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے. علی نے کہا جاؤ درباریوں سے کہہ دو کہ علی دربار میں نہیں آئے گا. دربار والوں سے کہہ دو کہ علی دربار میں نہیں آئے گا. یا علی اگر دربار میں نہیں جا سکتے تو یہاں پر اپنی بیعت کرو. مولا کائنات نے اسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے، جس دروازے پر نبی روزانہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر، اسی دروازے پر علی نے کھڑے ہو کر دو جملے کہے. کہا جاؤ کہہ دینا کہ نہ علی دربار میں آئے گا اور نہ ہی تمہاری بیعت کرے گا. اتنا کہنا تھا، دروازہ بند ہوا اور وہ سارے کے سارے دربار میں پہنچے. اب جو علی کے قتل کا ارادہ کیا گیا، اور پھر سارے ظالمین دروازہ فاطمہ پر دوبارہ آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اب آگ اور لکڑی بھی ساتھ ہے. عزاداروں ایک مرتبہ دروازے کو دق الباب کیا، جناب سیدہ آئیں، آنے کے بعد کہا علی نے تمہیں واپس کر دیا، اور علی اس وقت قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہیں، چلے جاؤ. ایک مرتبہ ظالموں نے کہا لعنت اللہ علیہم اجمعین، تمام ظالموں نے کہا اے فاطمہ علی کو بلاؤ ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. ہاں جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. دروازے میں آگ لگا دیں گے. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، تم اس دروازے میں آگ لگاؤ گے
کہ جس گھر کے اندر حسنین رہتے ہیں، جس گھر کے اندر نبی کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے، اس مرتبہ آواز آئے رہا کریں، ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ اتنا کہنا تھا، عزاداروں آ گئی مدینے میں قیامت، آ گئی قیامت۔ ایک ظالم تھا کہ چند قدم پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا دروازہ فاطمہ کو لات ماری۔ ارے دروازے کے پیچھے بی بی، در و دیوار کے درمیان فاطمہ کا آنا تھا۔ آواز دی، اے فضا! ہاں جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہے، اے فضا فاطمہ کو سنبھالو۔ جناب فضا نے ایک مرتبہ فاطمہ کو سنبھالا، اتنے میں ظالمین گھر کے اندر عزاداروں ایک جملہ پڑھنے کا جی چاہ رہا، میں نے ساری روایتیں چھوڑ دیں، ایک جملہ سن لو۔ عزیزوں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ مولا کائنات کے گردن میں رسی کا پھندا، علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، کیوں آخر علی کے گردن میں رسی کا پھندا؟ اس لیے کہ نبی کی بات پر عمل ہو رہا تھا۔ نبی نے کہا تھا، اے علی، اگر 40 تلواریں تمہارے پاس نہ ہوں، یعنی 40 لوگ تمہارے قریب نہ ہوں، 40 لوگ تمہارے موجود نہ ہوں تو تلوار نہ اٹھانا۔ ہاں عزیزوں، علی کے گردن میں رسی کا پھندا باندھا گیا، اور جب دروازے سے لے جانے لگے، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جناب محسن شہید ہو چکے ہیں۔ اب اگر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو غور سے یہ جملہ سن لیں، عزاداروں جملہ سن لینا۔ جناب سیدہ کی تکلیف سے بڑی کون سی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ جو بطن مادر میں شہید ہو چکا، پسلیاں ٹوٹ چکی، سانس لینا بھی مشکل، لیکن ہائے رے فاطمہ، جیسے ہی دیکھا مولا کائنات کو لے جا رہے ہیں، علی کے دامن کو تھام لیا۔ جملہ سن لینا میرے عزاداروں، علی کے دامن کو تھام لیا، اور جب علی کے دامن کو تھام لیا نا، آپ نے سنا ہے نا کہ جناب سیدہ جب تک زندہ رہی کبھی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ پائے۔ جب تک جناب سیدہ تھی، ہاتھ سے تسبیح، دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی۔ کسی نے سوال کیا، مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لے جایا جانے لگا، جناب سیدہ نے علی کے دامن کو پکڑا، اے میرے والی و وارث، آپ کو نہ چھوڑوں گی۔ اتنا سننا تھا، ایک ظالم نے تلوار نکالا، علی کے دامن پہ دیکھا ہوا ہاتھ، جناب سیدہ کے ہاتھ پر تلوار مارا، فاطمہ کا ہاتھ چھوٹا۔ فاطمہ نے کہا، اے بابا، اے بابا میرا والی و وارث۔ مولا کائنات کو باہر لے گئے۔ جناب سیدہ ایک مرتبہ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھا اور فضا سے کہے، فضا مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، مجھے میرے بابا کی قبر پر لے کر چلو۔ بابا کی قبر پر پہنچی، ہاتھوں کو اٹھایا، بابا بابا آج میں بد دعا کروں گی، بابا بابا آج میں بد دعا کروں گی، بابا میرے حسنین باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے، بابا علی کو ایسا گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جایا گیا، بابا میں نے آج تک بد دعا نہیں کی۔ ابھی اتنا کہنا تھا، دیوار مدینہ ہلنے لگی۔ ادھر علی نے کہا، اے سلمان جا کر فاطمہ کو روک لو۔ کہا فاطمہ کہاں ہے؟ مرکز نبی پر ہے۔ میں سلمان گئے، جناب سیدہ سے کہا، اے سیدہ علی نے کہا ہے بد دعا نہ کریے گا۔ ارے فاطمہ نے کہا، اے علی آپ کے حکم کی تعمیر۔